السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث۔ ہمارا ٹاپک ہے علم کا بیان، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 106 سے لے کر 110 تک۔ اس بیان میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھنے والے کا گناہ کس درجے کا ہے۔ علی بن جعد نے بیان کیا، انہیں شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہوں نے ربیع بن حراج سے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 107۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے جامع بن شداد نے، وہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ یعنی زبیر سے عرض کیا کہ میں نے کبھی آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی۔ میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے عبدالعزیز کے واسطے سے نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مجھے بہت سی حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 109۔ مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے الاقوع رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 110۔ ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے ابی حسین کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو صالح سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔